کہ ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ پی ٹی آئی تو تقریباً ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پر بھی، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں یا الیکشن سے پہلے آپ کو شاید نظر نہیں آئیں گے. ایسا کچھ حکومت پلان کر رہی ہے یا آپ تک کوئی خبر ہے کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم کیوں پلان کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی بہت سی اپنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا ہے، الیکشن لڑے بھی ہیں، الیکشن ہم جیتے بھی ہیں، ہم الیکشن کبھی بھی ہارے ہیں، کبھی ہمیں ہروایا گیا ہے. جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو طریقہ کار ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ہے اس پہ جس قسم کے پاکستان کی کو بدنام کیا گیا، یا ہمارے آپ جو دیکھیں اگر آرمی کی جو تنصیبات ہیں، چاہے کور کمانڈر ہاؤس ہے، چاہے جی ایچ کیو ہے پشاور میں، اگر آپ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان ہے، باقی تنصیبات ہیں، اس پہ جس طریقے سے انہوں نے حملہ آور ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ میں اس چیز کو مانا گیا کہ یہ اگر مجھے اگر پکڑیں گے تو ریشن تو آئے گا. تو اس چیز کو تو ڈیفینیٹلی ان کو اس ٹرائل کو تو انہوں نے بھگتنا ہے. ٹھیک ہے. بھگتنا ہے اور اس میں کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اگر کورٹ کو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پہلے بھی لڑیں، ابھی پھر بھی لڑ لیں. اگر کورٹ کو سزا دینی ہے تو ماضی میں جو ہے وہ سزائیں بہت سی چیزوں کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک عدالتی قتل ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا اس قسم کا ہو، لیکن ایسی چیزیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شاید ہماری ریاست کے ساتھ تحفظات ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر پریزیڈنسی پہ حملہ کر دیں، یا فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیں، یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیں، یا شہداء کے جو ہیں جو وہاں پر جو نشانہ ان کو آپ حملہ کر لیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. محترمہ کی شہادت پہ بھی ہم نے یہ بات نہیں کی. ہم نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے. لیکن اس قسم کی غنڈہ گردی، اس قسم کی چیزیں جو کہ ملک دشمن ہی کر سکتے ہیں، تو اس کو فیس کرنا پڑے گا. اور پھر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عدالتوں نے کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر الیکشن ہے. الیکشن میں جو بھی آئے گا نامینیشن پیپر جمع کرے گا، الیکشن لڑے گا، ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب پاکستان نون کے سینئر رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. نہال ہاشمی صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بتایا ہے کہ جو دبئی میں میٹنگ ہو رہی ہے وہ بڑی ان آفیشل میٹنگ ہے، وہ آفیشل میٹنگ نہیں ہے، اور ابھی تک اس کا ظاہر ہے کہ اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا ہے. قیاس کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو آپ لوگ بھی تیاری تو کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے کہ میاں صاحب جو ہیں، بڑے میاں صاحب، وہ اب آ جائیں گے پاکستان، اور یہ آ جائیں گے تو ہم تو کافی دیر سے سن رہے ہیں. ابھی جو معاملہ جو ان آفیشل میٹنگ ہو جائے گی اور معاملہ طے پا جائیں گے اگر تو اس میں، یا جو بھی پیش رفت ہوگی، تو اس کے بعد میاں صاحب کی واپسی کی بحالی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب کی واپسی از ناٹ اے میٹر. یہ تو آبویس ہے، ریٹن آن دا وال، کہ میاں صاحب آئیں گے. اور ہر پاکستانی کو آنے کا حق ہے. پاکستان کی تمام عدالتوں نے، پاکستان کے تمام جرنلز نے، جرنلسٹوں نے اس بات کو مانا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سارے سیاستدانوں نے مانا. یہاں تک مان لیا گیا کہ بلیک لا ڈکشنری سے ان کو اٹھا کے سزا دی گئی. جو دبئی میں میٹنگز ہو رہی ہے وہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جس میں سب سے بنیادی چیز ہے ہماری معیشت اور اس کی پاکستان کی کریڈیبلٹی، اس کی بحالی کا ہے. کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کی بحالی کے لیے آبویسلی وہ لوگ کہیں نہ کہیں، ہر انویسٹر اور ہر ڈونر کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت کو چاہتا ہے جو اسٹینڈ کرے، جو بیچ میں آئے، جو گارنٹر ہو، جس کے چہرے پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو. نواز شریف کی وہ کریڈیبلٹی ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو ایفا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے جب انویسٹمنٹ آتا ہے تو فرینڈلی انویسٹمنٹ ہوتا ہے. کراچی میں امن آیا، پاکستان میں امن آیا، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، کارخانے لگے، موٹر ویز بنے، ایک نئے ترقی کا سفر شروع ہو گیا. سی پیک آیا. تو رائٹ فرام جو بائیڈن ہو، شی جی پنگ ہو، پوتین ہو، ولادیمیر وہ ہو، رجب طیب ہو، شاہ سلمان ہو، یا شاہ حماد ہو، یا دوبے کے شیخ محمد ہو، نریندر مودی، ان سب کو ایک بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف ایک کریڈیبل آدمی ہے. اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ہوا میں نہیں کر رہے. اور سب کو یہ پتہ ہے از ڈیڈ آنےسٹ مین، اور یہ اپنے ملک کے ساتھ کمیٹیڈ ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، جمہور کو مانتا ہے، آئین اور قانون. دیکھیں ہر گورنمنٹ چاہتی ہے، ہر انویسٹر چاہتا ہے کہ اس کا سرمایہ لگے تو وہاں پہ اس کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہو. ہماری عدالتوں کا جو حال تھا
اور جو حال ہے اس سے لوگ ڈرے ہوئے رہے ہیں. جس طرح سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا, جس طرح سے وینڈیٹا اپنے جو لوگ اپنے ملک کو کے وزیر اعظموں کو اس طرح سے پھانسی لگا دیں, کسی کو چور ڈکلیئر کر دیں, کسی کو جلا وطن کر دیں, اور جس طرح سے عمران جا کے پوری دنیا میں کہتا رہا کہ میرے علاوہ پورا پاکستان ڈاکو ہے, چور ہے, تو لوگ کہتے تھے پھر ہم چور ڈاکو سے کیسے بات کریں. لیکن ہاشمی صاحب ابھی چونکہ انہوں نے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ دبئی سے شاید وہ لندن چلے جائیں گے, لیکن وہ سعودیہ ان کا پلان بن گیا. اور سعودیہ کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی شریفوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سعودیز جو ہیں وہ پیش پیش ہوتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا وہاں جانا اور عمرے پہ جانا, ظاہر میٹنگز بھی کر رہے ہیں وہ وہاں پر, انہوں نے کمیونٹیز سے مختلف ملنا ہے, تو یہ کسی بات کی گارنٹی تو نہیں کے لیے تو نہیں جا رہے. دیکھیے وہ وہاں پہ ایسے بڑے سرمایہ دار ہیں جو آئل انڈسٹری میں, ریفائنری کی انڈسٹری میں, انفراسٹرکچر میں, ہاؤسنگ میں, ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کریں, پوری دنیا میں کریں. جو انڈیا میں کر رہے ہیں, جو کہیں اور کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں کریں. مگر ان کو اگر ایک نظر آئے کوئی چہرہ کوئی جو اسٹینڈ کر رہا ہو کہ ہاں جی آپ میرے ملک میں آئے, میرے ریاست میں آئے, آپ کا سرمایہ اور آپ تحفظ ہوگا, تو پھر وہ یہ ایشورنس تو چاہتے ہیں. میاں نواز شریف اپنے ذات کے لیے نہیں گئے, وہ پاکستان کے لیے گئے. پاکستان میں اب دیکھیں کیا ہوا کہ IMF نے بھی ایشورنس لیا, تو آج ڈالر نیچے آ رہا, آج آپ کی معیشت کو استحکام ہو رہا, آج اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا ہے. اس سے روزگار کے مواقع ہوں گے, ہماری ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری بہتر ہوگی, ہم ٹیکس دینے کے پوزیشن میں ہوں گے, ہم ڈیٹ سروس کو سرو کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے. یہ دیکھیے صرف تقریر کرنا سیاست نہیں ہوتا ہے, صرف نعرے لگانا, جلانا, گھرانا, ہنگامہ کرنا, دھرنا دینا. سیاست تو ایک کرافٹنگ ہے کہ آپ ملک کی معیشت کو, معاشرت کو اور سیاست کو کیسے لے کے آگے بڑھیں گے. وہ ساری کام کئی وقتوں میں آپ کو پس پردہ رہ کے کرنا ہوتا ہے, خواہ آپ اقتدار میں ہو یا نہ ہو, خواہ آپ پرائم منسٹر ہو, CM ہو, گورنر ہو, پریزیڈنٹ, بٹ if there is credibility تو وہ پھر میٹر کرتا ہے. آج نواز شریف اس کو میٹر کرنے گئے ہیں اور اس کو میٹرلائز کرنے گئے in favor of پاکستان. چلیں that's good if he is doing that, لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس عہدہ نہیں ہے اور یہ questionable as well کہ ٹھیک ہے ان کی پارٹی اقتدار میں ہے اور PDM کی شکل میں,